بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے عظیم مقامات میں میدان عرفات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور حج کے ارکان میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ میدان عرفات اسلامی عقائد، تاریخ اور عبادات کے تناظر میں ایک روحانی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے میں ہم میدان عرفات، اس کے تاریخی پس منظر، مذہبی اہمیت اور اسلامی تعلیمات میں اس کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میدان عرفات کا تعارف۔ میدان عرفات کو اسلامی دنیا میں حج کے سب سے اہم مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر سال 9 ذو الحج کو لاکھوں مسلمان یہاں وقوف عرفہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ دن حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ رکن ادا نہ کیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ میدان عرفات ایک وسیع و عریض میدان ہے جس کے وسط میں جبل رحمت مطلب رحمت کا پہاڑ واقع ہے۔ اس پہاڑ کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنا تاریخی خطبہ دیا تھا۔ میدان عرفات کا تاریخی پس منظر۔ اسلامی روایات کے مطابق میدان عرفات کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد یہیں دونوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس ملاقات کے باعث اسے عرفات کا نام دیا گیا جو عرف یعنی پہچان سے ماخوذ ہے۔ جبل رحمت کی اہمیت۔ جبل رحمت میدان عرفات کے درمیان واقع ایک پہاڑی ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں وقوف فرمایا اور اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں اور انسانی حقوق پر روشنی ڈالی گئی۔ حج میں میدان عرفات کا کردار۔ حج کے دوران 9 ذو الحج کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں اور حاجی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حج عرفہ ہے، ترمذی، یعنی وقوف عرفہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور مسلمان یہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ عرفات کا جغرافیائی منظر۔ میدان عرفات ایک وسیع و ہموار علاقہ ہے جس کے گرد چھوٹے پہاڑ اور ریتلے علاقے ہیں۔ اس کی حدود کو واضح کرنے کے لیے نشانات اور ستون لگائے گئے ہیں۔ جبل رحمت کے قریب پانی کے چشمے اور مختلف سہولیات حاجیوں کے لیے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ آسانی سے عبادت کر سکیں۔ عرفات کا دینی پہلو۔ عرفات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی دعاؤں اور عاجزی پر فخر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں موجود حاجیوں کو فرشتوں کے سامنے فخر سے پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرفات میں حجۃ الوداع کا خطبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے دوران جبل رحمت پر کھڑے ہو کر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اسلام کے بنیادی اصولوں، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور سماجی انصاف پر زور دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، سب انسان برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر رنگ، نسل یا قوم کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں۔ نمبر 2، خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ نمبر 3، سود کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، کسی بھی انسان کا خون یا مال دوسرے کے لیے حرام ہے۔
یہ خطبہ آج بھی اسلامی تعلیمات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں دعاؤں کی اہمیت۔ عرفات میں کی جانے والی دعائیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا دن ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ عرفات کا تعلق قیامت سے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق میدان عرفات کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی میدان میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ مقام مسلمانوں کو آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے اور انہیں اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ عرفات کی زیارت۔ عرفات کی زیارت حج کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد حج کے دوران وقوف کرنا ہے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ جبل رحمت پر جا کر دعا کرتے ہیں اور اس مقدس مقام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں عرفات کا مقام۔ اسلامی تاریخ میں عرفات کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ مختلف اسلامی واقعات اور شخصیات نے یہاں عبادات اور دعائیں کی ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو ان کے دین کی گہرائی اور اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ میدان عرفات کے پیغامات۔ نمبر 1، انسانیت کا درس۔ عرفات ہمیں انسانیت، مساوات اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے قربت۔ یہ مقام اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، توبہ اور مغفرت۔ عرفات میں کی جانے والی توبہ اور دعائیں اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 4، آخرت کی یاد دہانی۔ عرفات ہمیں آخرت اور قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ اختتامیہ۔ میدان عرفات اسلامی تاریخ اور عبادات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مقام نہ صرف حج کے دوران بلکہ عام دنوں میں بھی مسلمانوں کے لیے روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اور مسلمان یہاں آ کر اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ عرفات کا درس یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں، انسانیت کی خدمت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔